صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام نور سحر کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ محمد طلحہ مسرور آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین گرامی قدر، صوفی ابو انیس محمد برکت رحمہ اللہ تعالیٰ کی مشہور تعریف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا المبشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار آقا و مولا، خوشخبری اور بشارت دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل پاک و صحابہ کرام پر. ناظرین گرامی قدر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رب ذوالجلال نے وحی کی اور پہلا سپارہ ہے سورۃ البقرہ. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب وہ ہے جس میں کسی قسم کا کوئی ریب، کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے، یعنی مومنین کے لیے. اب مومنین کون ہے؟ اب آگے ان کو ڈیفائن کرنے کی رب ذوالجلال نے آگے بتایا کہ مومنین کہتے کسے ہیں. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اچھا مومنین کی صفات کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، مومنین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لائیں گے. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کریں گے. ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے اس کو خرچ کریں گے. ناظرین گرامی قدر، غیب پر ایمان کیا ہوتا ہے اور نماز قائم کرنے کا کیا عمل ہے، اور یہ کیا اللہ پاک سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر رزق دیا اس میں سے خرچ کریں گے، اس کے بارے میں کیا ہے، ان تینوں باتوں کے اوپر ڈسکس کرنے کے لیے آج میرے ساتھ سیٹ پر موجود میرے نہایت ہی مہربان اور میرے خالہ زاد بھائی محترم جناب محمد شاہ زیب قادری صاحب. اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام طلبہ بھائی. قبلہ، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ رب ذوالجلال کی وحی دی اور بتایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ جو تین صفات بیان کی ہیں کہ غیب پر ایمان لاؤ، نماز قائم کرو اور مال میں سے خرچ کرو، یہ تینوں کو ذرا آپ بتائیے کہ رب ذوالجلال آخر ہمارے تک بات پہنچانا کیا چاہتے ہیں اور آخر ہمیں بتانا کیا چاہتے ہیں. جی طلبہ بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا. غیب پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے غیب پر ایمان لانا یعنی تمام آسمانی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ان پر ایمان لانا، اس کے علاوہ تمام فرشتوں پر ایمان لے کر آنا، اور 1,24,000 پیغمبر اور رسول جو اللہ تعالیٰ نے نبوس فرمائے ان پر ایمان لانا. اس کے علاوہ نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا مومنین کی دوسری صفت میں. یعنی نماز قائم کرنے کا حکم رب ذوالجلال نے دیا. تو نماز قائم کرنا تو یہ ہوتا ہے کہ نماز ریگولیرٹی کے ساتھ پڑھنا اور ادا کرنا اور ہوتا ہے. تو رب ذوالجلال ہمیں یہاں پہ نماز ادا کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ جی، یہ بات بہت غور کرنے والی ہے کہ نماز پڑھنے اور نماز ادا کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. کہ نماز ادا کرنا یعنی یہ بات نہیں ہے کہ ہم ایک دن نماز پڑھ لیں اور باقی بعد میں معاف ہو جاتی ہے. ہمیں نماز قائم کرنی ہے. مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کو آ کر کہے کہ آپ جا کر نماز پڑھیں. یہ آپ کے دل میں خود ہی خیال ہونا چاہیے کہ اذان ہو رہی ہے اور میں نے مسجد میں جانا ہے. تو نماز قائم کرنی ہے اور ریگولیرٹی کے ساتھ پڑھنی ہے اور بیچ میں کبھی چھوڑ دی کبھی نہ، تو یہ تو چلیں ٹھیک ہے، آپ نے بات بتا دی. تو غیب پر ایمان لانا، تو غیب آخر کون کون سی چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر ہم ایمان لے آئے ہیں یا ابھی ہم نے ایمان لے کر آنا ہے؟ غیب کے فرشتوں پر ایمان لے کر آنا. جو فرشتے ہیں، فرشتے چاہے وہ میکائیل ہوں، چاہے اسرائیل ہو، چاہے اسرافیل ہو، چاہے جبرائیل، جتنے بھی فرشتے ہیں ان پر آپ نے ایمان لے کر آنا ہے. اس کے علاوہ جو انبیاء کرام مبعوث فرمائے گئے ہیں ان پر ایمان لے کر آنا. انبیاء کرام میں چاہے حضرت آدم علیہ السلام ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، شعیب ہو، دانیال ہو، اور ایون کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو. جی، سب پر. اور اس کے علاوہ جو آسمانی کتابیں نازل کی گئی ہیں ان پر ایمان لے کر آنا. جو 4 آسمانی کتابیں، 4 آسمانی کتابیں جس طرح تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید. جی. اس کے علاوہ جنت اور دوزخ کے ہونے پر اور آخرت قیامت کے آنے پر بھی ایمان لے کر آنا. یعنی غیب پر ایمان لائیں گے تو تب ہی مومن کی پوری یعنی صفت بیان کی کہ مومن تب ہی انسان بنتا ہے جب وہ غیب پر ایمان لے کر آتا ہے. قبلہ، ہمارے ناظرین کو بتائیے اللہ پاک نے آگے کیٹیگریز بیان کی، فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ،
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو رزق جو ہمیں دیا ہو اس میں سے خرچ کرنا چاہیے یا حرام کا خرچ کرنا چاہیے, اس کے بارے میں آپ بتائیں. نہیں, رزق تو جو اللہ تعالیٰ نے دیا حلال طریقے سے کمائیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں. کہ یہ بھی بات ہے کہ دکھاوا نہیں کرنا, کہ آپ ایک طرف آپ ویڈیو بنا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کسی فقیر کو پیسے دے رہے ہیں, یہ بات بھی نہیں کرنی. ایک یہ بھی ہے بات کہ آپ اس طرح سے کسی کو دیں کہ آپ کے دوسرے ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے کہ آپ نے کسی کو کچھ دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ سب سے بہترین اور افضل صدقہ وہ ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے دیں اور بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو. جی, اسی طرح کہ آپ نے کمانا بھی حلال طریقے سے ہے اور حرام سے بچنا ہے. اور اچھا قبلہ, آپ ہمارے ناظرین کو آخری بات بتائیے کہ ٹھیک ہے مومن کی صفات یہ ہے کہ غیب پر ایمان لانا, نماز کو قائم کرنا, اور جو ہم نے یعنی آپ کو مال دیا ہے اس میں سے صدقہ و خیرات کرنا, تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد انسان مومن بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ جی, جیسا کہ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے کہ یہ مومنین کی صفات ہیں, تو اب اللہ تعالیٰ کا کلام تو سچ ہے نا, جس نے یہ پورا کر لیا وہ مومن ہے. تو اس کا مطلب کہ قرآن پاک کے اندر جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وہ سچ ہے اور وہ اٹل فیصلہ ہے اللہ پاک کا. اور جیسا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ 3 صفات مومن کی ہیں, تو مومن وہی ہوگا آج کے دور میں جس کے اندر یہ 3 صفات پائی جائیں گی, یا کوئی ایکسٹرا اگر صفات ہو تو تب ہی اس کو مومن کہیں گے؟ اب ضروری تو بات نہیں ہے کہ اب یہ 3 کام کریں اور باقی آپ جو مرضی کرتے رہیں. باقی جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ بھی آپ نے ان سے بھی باز رہنا ہے اور ان کو بھی کرنا ساتھ میں. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے اور آپ کو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین گرامی قدر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوتے ہیں. اور جب کوئی مومن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے تو پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اب یہ میرا دوست ہے اور میں اپنے دوست کے ساتھ ہر وہ معاملہ کروں گا جیسا میرا دوست کہتا چلا جائے گا, اور پھر وہ جو بولتا چلا جائے گا رب ذوالجلال بطور اس کے نعمت کے اور بطور اس کے جزا کے وہ اسے عطا کرتا چلے جائیں گے. انشاءاللہ اپنے میزبان حافظ محمد طلحہ مسرور اور قبلہ محمد شاہ زیب قادری صاحب کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ, نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئے گیسٹ کے ساتھ اور نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So